کمپنی بنانی چاہیے یا پارٹنرشپ فرم بنا لینی چاہیے. تو اگر میں اس کا صرف ٹیکس کے حوالے سے انالیسس کروں تو آپ کو پتہ ہے کہ 2025 اور 26 کے اندر جو ٹیکس کی صورتحال ہے کمپنی کا آپ کو پتہ ہے کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہے 29% کا, یا باقی جو کمپنیاں ہیں اسمال کمپنی ہے بینکنگ کمپنی ہے ان کے لیے جو صورتحال ہے. تو اس وقت ہم ایک نارمل کمپنی کی بات کر رہے ہیں ادر دین بینکنگ کمپنی. تو اس کی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہے, اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ سرچارج وغیرہ بھی نہیں لگایا جاتا. لیکن اگر آپ پارٹنرشپ فرم یا ایسوسیشن آف پرسنز کی ٹیکس کی صورتحال دیکھیں تو وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو سلیب ریٹ ہے میکسیمم سلیب جو ہے وہ 45% کی ہے, اور اگر آپ کی پروفیشنل اے او پی ہے تو اس کے لیے انہوں نے 40% کا کہا ہے. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر وہ 10 ملین سے زیادہ ان کی ٹیکسیبل انکم ہے تو اس کے اوپر 10% سرچارج بھی مزید لگے گا, یعنی کہ آپ کے اوپر 40 سے 45% کا ٹیکس ہے, ٹیکس کا ریٹ ہے, پھر اس کے اوپر آپ کے اوپر 10% کا سرچارج ہے, اور اگر آپ 150 ملین کراس کرتے ہیں تو آپ نے سپر ٹیکس بھی دینا ہے. تو اگر آپ یہ ساری چیزوں کو انکارپوریٹ کرتے ہیں تو اس وقت جو ایسوسیشن آف پرسن ہے اس کی جو ٹیکس لائبلٹی ہے یا ٹیکس ریٹ افیکٹو جا کے وہ کہیں رینج کرتا ہے. اگر وہ فرض کریں 10-15 ملین ابو کا اس کا جو ہے وہ ٹیکسیبل انکم بن رہی ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے اس کے اوپر نارمل کمپنی کے ٹیکس ریٹ بھی لگ جاتے ہیں, نارمل سلیب ریٹ بھی لگ جائے گا, اور ساتھ اس کے اوپر سرچارج بھی لگ جائے گا, اور اگر 150 ملین کراس کر رہی ہے تو اس کے اوپر سپر ٹیکس بھی لگے گا. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ انکارپوریٹ کرتے ہیں اس کے ریٹ کے اندر تو جو پارٹنرشپ فرم ہے وہ اس وقت ٹیکس کے حوالے سے مہنگی پڑتی ہے, کیونکہ اس کے اوپر 45 سے لے کر 55 یا 60% کا افیکٹو ٹیکس ریٹ بن جاتا ہے. جبکہ کمپنی جو ہے اگر آپ اس کے اوپر WWF اور اس طرح کی لیویز وغیرہ ایڈ بھی کر لیں تو وہ کہیں 29 سے 35-36 کی رینج میں جا رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ پیورلی ٹیکس پیئنگ کے اینگل سے دیکھیں تو اس وقت کمپنی تھوڑی سی بہتر لگ رہی ہے, لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر پارٹنرز کی لائبلٹی کو بھی دیکھا جاتا ہے, آپ کی کنوینئنس کو بھی دیکھا جاتا ہے, کمپلائنس کو دیکھا جاتا ہے, SECP کا معاملہ پھر کمپنی کی صورت میں آ جاتا ہے, آڈیٹرز اپوائنٹ کرنے ہوتے ہیں, سیکٹری اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا ACMA سے آپ نے فائنینشیل سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بھی ہیں. تو یہ سارے معاملات آپ دیکھیں, لیکن اگر آپ صرف ٹیکس پیمنٹ کے اینگل سے دیکھیں تو اس وقت کمپنی کے اوپر ایفیکٹولی کم ٹیکس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے.